نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعد ہو درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، یہ ذی الحجہ کی آج 9ویں تاریخ ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کو یہ خبر دی تھی اور یہ بتایا گیا تھا، یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یعنی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک یہ جو ایام ہے، یہ جو دن ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے سلسلے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں
کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک، یعنی جس روز ہم قربانی پیش کرتے ہیں، یہ ایام، یہ دن سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر دن ہے۔ انسان اگر اس 10 دنوں میں جو بھی عبادت کرتا ہے، چاہے جس بھی شکل میں وہ عبادت ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، نماز اور روزے کی شکل میں ہو، یا جس بھی شکل میں اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بالخصوص اس 10 دنوں میں اگر ہم کوئی بھی عبادت کریں گے۔ اگر اس 10 دنوں میں ہم تکبیر تحریمہ پڑھیں گے تو یہ تکبیر تحریمہ اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ اپنے اس بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تب سے یہ حکم دیا گیا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا یہ دستور رہا کرتا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد جب تک آپ قربانی کا نماز نہیں پڑھ لیتے تھے، یعنی قربانی نہیں کر لیتے تھے، تب تک آپ تکبیر تحریمہ مسلسل پے در پہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا تکبیر تحریمہ ہم 10 دنوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا ان 10 دنوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان 10 دنوں میں اور دنوں کے بنسبت اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آخر اس 10 دنوں کی اتنی بڑی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک اتنی بڑی فضیلت کیوں حاصل ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے، جو بھی ثواب کا کام کرے، وہ ثواب کا کام، وہ نیکی کا کام اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ جس بندے سے خوش ہو جائے، اللہ اسے مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ آخر اس 10 دن میں کون سی ایسی بات ہے میرے بھائیوں، کون سی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 10 ایام میں رکھی ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے رہا ہے، ہماری عبادتوں سے بے حد خوش ہو جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس 10 دنوں میں بہت ساری عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے، بہت ساری عبادتوں کو اس 10 دن میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اسی 10 دن میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے، حجاج کرام بیت اللہ میں پہنچ چکے ہیں، اس 10 دن میں حج ادا کرتے ہیں۔ اسی 10 دن میں یوم العرفہ ہے، 9ویں ذی الحجہ، جسے یوم العرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم العرفہ حجاج کرام کا کل تھا اور ہم لوگوں کا آج یوم العرفہ ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ آج ہم لوگوں کا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کے تعلق سے کہ جو آدمی آج کے دن، بالخصوص 9ویں ذی الحجہ کے دن، جو آدمی روزے کا اہتمام کرے گا، روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اتنا آفر دیا ہے، اتنا آفر دیا ہے، اتنا چانس دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے بندہ جو کچھ بھی گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے رہا ہے، صرف 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی بدنصیبی کا کیا کہنا، ہمیں اور آپ کو 1 روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ہمارے گھروں کی مائیں اور بہنیں وہ روزہ رکھنے میں بڑی مہارت رکھتی ہیں، بڑی شوق سے روزہ رکھتی ہیں، لیکن مرد حضرات روزے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ اگر اسی مجلس میں ہاتھ اٹھوایا جائے کہ کون آج روزے سے رکھا ہے، چچے جائے کہ 1-2 ہاتھیں اٹھیں گی، بکیا کوئی نہیں روزہ رکھا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دن کی قدر کرو۔ 1 دن روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی خطاؤں کو معاف کر دے رہا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی پیچھے کیا ہے، جو کچھ بھی گناہ ہم نے پیچھے کی ہے، اور جو آگے کریں گے، 1 سال آگے 1 سال پیچھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے رہا ہے 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال اگر ہماری زندگی برقرار رہے گی، اللہ نے ہماری زندگی میں 1 سال اور موقع ہمیں عنایت فرمائے گا، تو عہد کریں، تہیہ کریں، اپنے دل میں ارادہ بنائیں
کہ آئندہ سال ہم یوم العرفہ کے دن روزہ رکھیں گے، 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھیں گے اور اس روزے کی قدر کریں گے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ صورت اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بتائی تھی آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ناحیت سے، کس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے، کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس موقع پر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینہ اولاد تھے، جو بیٹے تھے، ایک کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جو 2 بیٹے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ایک بیٹا جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا نام ابراہیم تھا، ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ ہوتا ہے، بے حد افسوس ہوتا ہے۔ آپ اسی سوچ و فکر میں رہا کرتے تھے۔ ہر انسان کو اگر اس کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو اور اولاد دینے کے بعد اللہ نے چھین لیا ہو، یا کسی کو اللہ نے اولاد ہی بیٹا ہی سے نہ نوازا ہو، تو اس انسان سے پوچھو کہ اس کے نزدیک بیٹے کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ جسے بیٹا دے کر کے اس سے چھین لیا ہو، اس آدمی سے پوچھو کہ اس کے دل کے اوپر کتنا گرہ گزرتا ہوگا، کتنا مشکل گزرتا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلوتے بیٹے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ و فکر میں رہا کرتے تھے کہ اب کیا ہوگا، میرا بڑھاپے کا سہارا ختم ہو چکا ہے، میرے مر جانے کے بعد میری جو زمین و جائیداد، میرے مکانات ہیں، اس کا وارث کون بنے گا؟ ہر باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اپنی زمین و جائیداد کی فکر ہوتی ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے زمین کا وارث کون بنے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا افسوس تھا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، میرا وجود اس دنیا سے مٹ جائے گا، میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اسی دھن میں رہا کرتے تھے، اسی سوچ میں رہا کرتے تھے، اسی فکر میں رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ میرے محبوب، میرے پیغمبر، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک آسمان میں سورج اور چاند چمکتے رہیں گے، اے نبی پاک تیرا نام لیا جائے گا۔ جب تک مسجدوں میں اذان دی جائے گی، اے میرے محبوب پیغمبر، ایک مؤذن کی اذان اس وقت تک نہیں مکمل ہوگی، اے نبی پاک، جب تک کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لے لیا جائے، اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوگی۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ تیرا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا؟ ایک نماز پڑھنے والے انسان کی نماز اس وقت تک نہیں مکمل ہوگی جب تک کہ درود شریف پڑھ کر کے، میرا نام لے کر کے اپنی نماز کو مکمل نہیں کرے گا، اپنی نماز کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی نماز نہیں مکمل ہوگی۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ تیرا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا؟ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نریگا اولاد اس دنیا سے چلے گئے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی پاک، ہم تیرا نام اس دنیا میں اجاگر کریں گے، ہم تیرا نام اس دنیا میں روشن کریں گے، تا قیامت تک تیرا نام اس دنیا میں روشن رہے گا۔ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد میدان محشر کا عالم ہوگا، لوح الحمد کا جھنڈا اے نبی پاک تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ تیرا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا؟ میدان محشر میں حوض کوثر، جو حوض کوثر کا پانی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ یہ آپ کو مقام، یہ آپ کا شرف اگر کسی کو حاصل کیا گیا ہے تو اے نبی پاک آپ کو حاصل کیا گیا ہے۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ تیرا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صدمے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے،
गमज़दा रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐ नबी पाक, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बेहतरीन भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका, ऐ नबी पाक तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है कि ऐ नबी पाक नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने के बाद तब जाकर के कुर्बानी कीजिए। पता ये चला अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिदों से दूर हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमारे घर की औरतें बेनमाजी हैं, हमारे घर के बच्चे बेनमाजी हैं, हम बेनमाजी हैं, तो हम जो कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करते हैं, याद रखो वो कुर्बानी अल्लाह ताला को कबूल नहीं होगी। क्योंकि सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा का फतवा है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के इस छोटे सी आयत में फरमा दिया है, पहले नमाज पढ़ो तब कुर्बानी करो। बड़े बड़े उलमाए किराम का फतवा है कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसे कोई ज़रूरत नहीं है कुर्बानी पेश करने की, कोई ज़रूरत नहीं है कुर्बानी करने की, क्योंकि बेनमाजी की कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो कि हमारी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल हो जाए, हमें कुर्बानी करने के बदले में अजर व सवाब मिले, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमें जानवर के रोवे रोवे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला सवाब दे, नेकियों से नवाजे, तो सबसे पहले हमें नमाज पढ़ना होगा, सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करनी होगी, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाना होगा, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाना होगा, अपने अहल-ओ-याल को भी नमाज का पाबंद बनाना होगा। कु अहलियकुम नारा, अपने अहल-ओ-याल को जहन्नम की आग से बचाना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, खुद बचो जहन्नम से और अपने फैमिली को, अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की इस आयत में हमें और आपको सबसे पहले हुक्म दे रहा है कि मेरे बंदो, अल्लाह ताला अपने नबी को ख़ास करके हुक्म दे रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी पाक हमने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया है, फसल्ले तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़िए, वनहर और कुर्बानी कीजिए। यह कुर्बानी क्या चीज़ है मेरे भाइयों? सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, यह हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिसकी अदायगी इंशाअल्लाहुल अजीज़ हम कल करने वाले हैं। और वही इब्राहीम है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरीके से आज़माया है। अल्लाह ने उनके ईमान का इम्तिहान लिया है, उनके तौहीद का इम्तिहान लिया है, और ऐसी ऐसी आजमाइशों से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं जिनका हम और आप सोच नहीं सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबरों को आज़माता है, अपने पैगंबरों का इम्तिहान लेता है, नबियों और रसूलों का इम्तिहान लेता है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का, अपने इंसानों का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को आज़माता है। किस तरीके से आज़माता है? उनके मालों में खसारा डाल करके आज़माता है, उनकी औलाद में से किसी को मार करके आज़माता है, किसी को औलादें दे करके आज़माता है, किसी को माल दे करके आज़माता है, किसी को रुपया पैसा दे करके आज़माता है। हर तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को आज़माता रहता है। लेकिन हम और आप वलाकिन ला तशऊरून, हम और आप समझ नहीं पाते, हमारा और आपका दिमाग नहीं काम करता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान ले रहा है। मेरे बंदो, मेरे भाइयों, कुर्बानी इसका नाम नहीं है कि अल्लाह के रास्ते में बकरा ज़बह कर दिया जाए। सिर्फ कुर्बानी वही नहीं है, बल्कि इस्लाम के मामले में, दीन के मामले में कुर्बानियाँ पेश करना, तकलीफ़ें उठाना, ये भी एक कुर्बानी है। अमर बिन जमूह को देखो, बूढ़े हो चुके हैं और एक जंग में लड़ते हुए इनका एक पैर कट चुका है, शहीद हो चुका है एक पैर के लंगड़े हैं, बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जंग का ऐलान करते हैं। अमर बिन जमूह अपने बेटों के सामने कहते हैं कि मेरा सामान इकट्ठा करो,
میرا سامان جھولے میں رکھو، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ عمر بن جموح پیر سے لنگڑے ہو چکے ہیں، ایک ہی پیر ہے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابو جان، ہم چار بھائی گھر میں نوجوان موجود ہیں، آپ کو جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ہمارے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، اب آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو گھر میں آرام کرنے کی ضرورت ہے، گھر میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، ہم جہاد میں جائیں گے۔ عمر بن جموح کہتے ہیں کہ بیٹے، میں تو دیکھنے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میرا دل اندر سے بوڑھا نہیں ہے، میں جوان ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن جموح کو بلاتے ہیں کہ اے عمر بن جموح، تم بوڑھے ہو چکے ہو، کمزور ہو چکے ہو، تم ایک پیر سے لنگڑے ہو، تمہیں جہاد میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اللہ کے نبی، ابھی میرے اندر طاقت ہے، میرے دلوں کے اندر جوانی ہے، ابھی میں اپنے ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بھالے چلا سکتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے حکم دے دیجئے جہاد میں جانے کی۔ میرے بھائیوں، انسان کس کس کی قربانی پیش کرتا ہے؟ اپنے جان کی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے مال کی قربانی پیش کرتا ہے، اپنے آل و اولاد کی قربانی پیش کرتا ہے۔ صرف بکرے اللہ کے راستے میں ذبح کر دینا یہی قربانی نہیں ہے، مال کی بھی قربانی ہوتی ہے، جان کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہو جائے کہ میرے بندے مجھے تیرے جان کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو بھی پیش کر دیں گے۔ اللہ حکم دے گا میرے بندے وہاں مال کی ضرورت ہے، اگر ہم اس گاؤں میں قربانیاں پیش کیے ہوتے تو آج ہمارے سامنے ادارے کی شکل میں مدرسہ موجود ہوتا، یہ خوبصورت مسجد موجود ہوتی، کیونکہ ہم نے قربانیاں ہی نہیں پیش کی ہے۔ صرف جانتے ہیں بقرعید کے موقع پر جانور ذبح کر دینا یہی قربانی ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ عمر بن جموح کو دیکھو، لنگڑے ہو چکے ہیں، جنگ میں جانے کی اجازت اللہ کے نبی کی طرف سے مل چکی ہے، جہاد میں پہنچتے ہیں، میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نبوت کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ عمر بن جموح اپنے پیروں کے بل جنت میں جا رہا ہے، اپنے پیروں کے بل جنت میں جا رہا ہے۔ عمر بن جموح جانے سے پہلے اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا میں اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا میں پیروں سے لنگڑا ہوں، پیروں سے معذور ہوں، کیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن جموح، تم اس حال میں جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہارے پیر صحیح سالم ہوں گے، تمہارے پیر درست ہوں گے۔ انسان جوان کی عمر میں ہو کر کے جنت میں جائے گا، عیب دار ہو کر کے جنت میں نہیں جائے گا۔ عیب دار تو دنیا میں رہے گا، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی تمام عیب کو ختم کر دے گا۔ تو قربانی میرے بھائیوں صرف جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے کس کس کی قربانی دی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ ہم نے نہیں سنا ہے؟ ہزاروں بار سن چکے ہیں، ہزاروں بار سن چکے ہیں، لیکن عمل کرنے میں سب سے پیچھے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف سے ان کے گھر والوں نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف بھی مدینہ جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں مکے کے اندر جو بھی ان کی زمین تھی، جو پراپرٹی تھی، جو گھر بار تھا، انہوں نے بیچ ڈالا، اپنے حصے کا بیچ کر کے پوٹلی میں رکھا اور کمر میں کس لیا، مدینہ جانے کی تیاری میں لگ گئے عبد الرحمن بن عوف۔ ان کا سسرال مکے میں تھا، سسرال کے راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں سسر ملتا ہے، پوچھتے ہیں عبد الرحمن کہاں جانا ہوا؟ کہاں مدینہ جا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے بھائیو، عبد الرحمن نے کس کی قربانی دی ہے؟ سسر آتا ہے، بیوی چھین لیتا ہے، کہتا ہے عبد الرحمن جانا ہو تو تنہا جاؤ، یہ بیٹی میری ہے جو تمہاری جوزیت میں دی گئی تھی، جانا ہو تو اکیلے جاؤ، میری بیٹی کا ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ، اپنی بیوی کا ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ۔ سسر آیا، بیٹی چھین لیتا ہے، بیوی چھین لیتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کا سگا باپ آتا ہے، پوچھتا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مدینہ جا رہا ہوں، مدینے والے کے پاس، محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا جانا ہو تو یہ پوتا میرے خاندان کا ہے، یہ پوتا میرے خاندان کا ہے، جو تمہاری بیوی کے گود میں تھا یہ میرے خاندان کا ہے، جانا ہو تو بیٹے کا ساتھ چھوڑ کر کے جاؤ، بیٹے کو مکہ میں چھوڑ کے جاؤ۔ بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے، آپ اس سے پوچھو جسے اللہ نے اولادیں دی ہیں،
اور اولاد دے کر کے اسے محروم کر دیا ہو۔ صرف باپ جانتا ہے میرے دوستو بیٹے کے دلوں کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے۔ اپنا سگا باپ آیا، بیٹا چھین لیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، بڑا بھائی آیا، اونٹ کی نکیل پکڑ لیتا ہے، کہتا عبد الرحمن جانا ہو تو پیدل جاؤ، یہ اس اونٹ کو نہیں لے کے جانے دیں گے، یہ اونٹ ہمارے ملک کا ہے، یہ اونٹ ہمارے ملک مکہ کا ہے، ہم اسے لے کے نہیں جانے دیں گے۔ بڑا بھائی آتا ہے، اونٹ چھین لیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بالکل پیدل ہو گئے۔ چھوٹا بھائی آیا جو مال پوٹری میں کمر میں بدھے ہوئے تھے، اس کو بھی چھین لیا، کہا یہ ہمارے ملک کا مال ہے، یہ ہمارے قوم کا مال ہے، اسے لے کے نہیں جانے دیں گے۔ مال بھی چھین لیا، اولاد بھی چھین لی، بیوی بھی چھینا گیا، پراپرٹی بھی چھینی گئی۔ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف نے کس چیز کی قربانی دی ہے۔ مال کی بھی قربانی دی، اپنے اولاد اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی، اپنی بیوی کی بھی قربانی دی، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ مکہ سے مدینہ پیدل جا رہے ہیں۔ حجاج کرام کو یہ بات پتہ ہوگا کہ مکہ سے مدینہ کی دوری کتنی ہے۔ میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے گیا تھا، تو بس میں جب سفر کر رہا تھا تو تقریباً بس میں بیٹھے ہوئے 6 گھنٹے لگ گئے، اور وہاں کی گاڑیاں 120 کی اسپیڈ میں زیادہ تر چلتی ہیں۔ 120 کی اسپیڈ میں چل رہی تھی اور 6 گھنٹے لگا جاتے ہوئے مکہ سے مدینہ۔ کلومیٹر جب دیکھا گیا تو 550 کلومیٹر کی دوری ہے مکہ سے مدینہ۔ اتنی دوری پر صحابہ کرام پیدل سفر کیا کرتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف مکہ سے مدینہ پیدل جا رہے ہیں۔ ظہر کا وقت تھا، مدینہ پہنچتے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز ادا کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی۔ آپ نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر کے دیکھا عبد الرحمن پیچھے سب کے اندر موجود ہے۔ سلام کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف، پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی سب کچھ قربان کر کے آ رہا ہوں، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کر کے آ رہا ہوں۔ بیوی بھی سسر نے چھین لیا، اولاد بھی گھر والوں نے چھین لیا، مال بھی گھر والوں نے چھین لیا۔ کہا اللہ کے نبی صرف ایمان بچا کر کے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں مدینہ میں صرف ایمان لے کر کے آیا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ پتھریلی زمین ہے مکہ اور مدینہ کی سرزمین، انسان اگر چپل سے چلے، چپل پہن کر کے چلے تو اس کے پیروں میں بھی چھالے پڑ جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف نہتھے پیدل چل رہے ہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، پیر کٹ چکے ہیں، پیروں سے خون بہہ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کتنی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں، کس کی قربانی دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے، رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قربانی کہا، اللہ سے کہو اور اللہ سے دل میں تہیہ کرو، اے میرے پروردگار آج تیرے حکم سے، تیرے نبی کے فرمان کے حکم سے تیرے بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار جہاں تیری ضرورت پڑ جائے گی میرے خون کی، جہاں تیری ضرورت پڑ جائے گی میرے خون کی، رب العالمین تیرے بارگاہ میں اپنے خون کو بھی ہم قربان کر دیں گے، اپنے جان کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ جانور کیا چیز ہے، مال کو بھی قربان کر دیں گے، یہ جانور کیا چیز ہے، اپنی اولاد کو بھی ضرورت پڑ جائے گی رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کی۔ میرے پروردگار تیری بارگاہ میں، تیرے راستے میں اپنی اولاد کو بھی ہم قربان کر دیں گے، جس طریقے سے تیرے پیغمبر، تیرے محبوب دوست ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ یہ تہیہ دل کے اندر ہونا چاہیے، یہ ارادہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ کل جو ہے خطبہ عید الاضحیٰ ہے، اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، اس کے لیے جب آئیں عیدگاہ کی طرف آئیں، چاہے یہاں کی عید ہو یا کہیں کی عید ہو، تو آپ راستہ بدل کر کے آئیں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد جب جائیں تو دوسرے راستے سے جائیں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جو لوگ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال یا ناخن کو نہیں تراشے ہیں، وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال یا ناخن کو تراشیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں نماز
کس ٹائم پڑھنی ہے، ابھی سلام پھیرنے کے بعد آپ لوگ ٹائم جو ہے وقت مقرر کر لیجئے تاکہ لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ اسی وقت نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں رب العالمین تو ہماری قربانیوں کو قبول فرمانے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پہ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو۔